بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ عجم کی مدح کی عباسیوں کی داستان لکھی، مجھے چندے مقیم آستانے غیر ہونا تھا، مگر اب لکھ رہا ہوں سیرت پیغمبر خاتم، خدا کا شکر ہے یوں خاتمہ بالخیر ہونا تھا۔ علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ سیرت کے عظیم الشان منصوبے کا آغاز کر چکے تھے۔ مئی 1912 عیسوی کے آخر میں بھوپال گئے، وہی یہ قطعہ پہلی بار حضور سرکار عالیہ سلطان جہاں بیگم کی خدمت میں پیش کیا تھا۔ اسے سن کر وہ بہت متاثر ہوئی تھی۔ یہ وہی خاتون محترم ہیں جنہوں نے سیرت کی تصنیف و طباعت کے اخراجات کا بار گراں اپنے سر لے لیا تھا۔ سطور ذیل میں اسی سلسلے سیرت النبی کا اجمالی تعارف مقصود ہے۔ سیرت النبی جلد اول تا ہفتم سرور کائنات صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ کے وہ اوراق ہیں، جس کا ہر صفحہ مصنف کی ذات نبوی سے بے پایہ عقیدت و محبت اور شیفتگی کا مظہر ہے۔ یہ ایسے دلکش و دل نشین اور شگفتہ اسلوب میں لکھی گئی ہے جس کی نظیر آج تک نہیں پیش کی جا سکی۔ ساتھ ہی اس کے مواد و معلومات کی تحقیق و تدقیق، نقد و جرح، تحلیل و تجزیہ، استناد و اعتبار کا جو بلند پایہ معیار اور غیر مسلم محققین و مستشرقین کی بے بنیاد اعتراضات کا دندہ شکن اور مسکت جواب دینے کا جو مقصد شبلی نے متعین کیا تھا، وہ اس کی ہر سطر سے ظاہر ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نہ اس سے قبل اس معیار و مقصد کی کوئی سیرت اردو کی ہزارہ تصانیف میں نظر آتی ہے، اور نہ اس کے بعد۔ شبلی کو اس کام کی قدر قیمت اور معنویت و اہمیت کا بخوبی اندازہ تھا، اسی لیے انہوں نے اس کے لیے باقاعدہ سیرت اسٹاف قائم کیا تھا۔ مصادر سیرت کے حوالوں کی تخریج و مراجعات اور انگریزی کتابوں کے اردو ترجمے کی خدمت شبلی زیادہ تر اسی اسٹاف سے لیتے تھے۔ اپنے اسی امتیاز و انفرادیت کے سبب یہ اردو کی سب سے محترم بالشان، سب سے مشہور و مقبول ترین سیرت شمار کی جاتی ہے۔ اس کی شہرت و مقبولیت کا اندازہ اس سے لگایا جا سکتا ہے کہ اس کے بعض حصوں، بالخصوص جلد اول و دوم کے عربی، انگریزی، ترکی، فارسی، پشتو، بنگالی، تمل، سندھی وغیرہ میں ترجمے، اور اب تک صرف دارال musannefin سے اس کے درجنوں ایڈیشن شائع ہو چکے ہیں۔ اس کی پہلی دو جلدیں علامہ شبلی کے قلم سے ہیں۔ جلد اول میں اشاریہ چھوڑ کر کل 442 صفحات ہیں۔ اس میں پہلے فن سیرت پر مقصود مقدمہ ہے، جس میں فن روایت و درایت کے تحت نہایت اہم اور وقیع گفتگو کی گئی ہے۔ امامان سیرت اور محدثین اعظام کے سیرتی نظریات و تحقیقات کا فنی جائزہ لیا گیا ہے۔ فن سیرت اور یورپن تصنیفات پر جامع اور محققانہ تبصرہ کیا گیا ہے۔ اس کے بعد تاریخ عرب قبل از اسلام کے متعلق پرمغز اور قیمتی تحقیق پر اس مقدمے کا خاتمہ کیا گیا ہے۔ پھر اصل سیرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے جلی عنوان سے شروع کی گئی ہے۔ اس میں پہلے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے سلسلہ نسب، ولادت باسعادت، بعثت اور وہ تمام واقعات جو قبل ہجرت واقع ہوئے ہیں اجمالاً تحریر کیے گئے ہیں۔ اس کے بعد تمام واقعات بترتیب سنین ہجرت لکھے گئے ہیں۔ ہجرت کے پہلے سال میں ہجرت کی خدا کی طرف سے اجازت، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قتل کے مشورے، حضرت ابوبکر رضی اللہ عنہ کی میت، ہجرت کے دوسرے سال میں تحویل قبلہ اور آغاز غزوات و سرایہ کی تفصیلات ہیں۔ بالخصوص غزوہ بدر کے متعلق جمہور کے برخلاف علامہ شبلی نعمانی رحمۃ اللہ علیہ کا یہ موقف تھا کہ یہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی جانب سے حملہ نہیں بلکہ دفاع تھا۔ اس بحث کو نہایت پرزور اور مدلل لکھا گیا ہے۔ آخر میں غزوات پر دوبارہ نظر کے عنوان سے بڑی عمدہ گفتگو کی گئی ہے۔ غزوات نبوی صلی اللہ علیہ وسلم کے متعلق بعض غلط فہمیوں کی تردید کی ہے۔ جنگی اصلاحات، اغراض جہاد، دفع فساد، انسداد مظالم اور مال غنیمت کے مصارف کی تحدید جیسے امور و مسائل زیر بحث آئے ہیں۔ دوسری جلد میں اشاریہ چھوڑ کر 354 صفحات ہیں۔ اس میں اسلام کی امن کی زندگی، تبلیغ و اشاعت اسلام، وفود عرب، تاسیس حکومت الہی، مذہبی انتظامات، تکمیل شریعت یعنی عقائد، معاملات، وراثت، وصیت، وقف، حدود و تعزیرات، حلال و حرام، اختتام فرض نبوت، وفات، متروکات، شمائل، معمولات نبوی، مجالس نبوی، خطابت نبوی،
عبادات نبوی، اخلاق نبوی، ازواج مطہرات و اولاد کے متعلق تفصیلات ہیں۔ مختصر یہ کہ پہلی جلد نبوت کے پرآشوب عہد غزوات پر مشتمل اور دوسری نبوت کی 100 سالہ عمر کی زندگی کی تاریخ ہے۔ نبوت کی 23 سالہ زندگی میں پہلی جلد 20 سال کے کارناموں کا مجموعہ اور دوسری آخری 3 سال کے واقعات کا ذخیرہ ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ علامہ شبلی نے سیرت جب شروع کی تو ان کی زندگی کی شام ہو چکی تھی۔ سیرت ابھی ناتمام تھی اور حسن عقیدت کے جو گل سینکڑوں چمنزاروں سے چن کر اپنے دامن میں شبلی کے نے سمیٹا اور اپنی 4 سالہ محنت کا جو ثمرہ اکٹھا کیا تھا، افسوس کی بذات خود وہ آستانِ نبوت اور قوم کو نصب نہ کر سکے اور مالک حقیقی سے جا ملے۔ پہلی جلد 1917 عیسوی اور دوسری 1920 عیسوی میں ان کی وفات کے بعد منظر عام پر آئی۔ کاتب تقدیر نے یہ توفیق و سعادت ان کے تلمیذ رشید مولانا سید سلیمان ندوی رحمۃ اللہ علیہ کے حصے میں لکھی تھی۔ شبلی نے سیرت کا جو نامکمل قلمی سرمایہ چھوڑا تھا، سید صاحب نے ان کی ہدایت کے مطابق نہ صرف اس کی تکمیل کی بلکہ شبلی کی ایک تحریری یادداشت کی روشنی میں ان میں جزئی اضافے کیے جو ہلالین میں درج ہیں، اور بقیہ 5 جلدیں شبلی کے خطوط پر تصنیف کر کے اس حصے کو پایۂ تکمیل تک پہنچایا۔ سید صاحب نے یقیناً مبادئ سیرت کی تحقیق و تدقیق اور جائزہ و تجزیے کا وہی معیار جو انہیں شبلی سے ورثے میں ملا تھا برقرار رکھنے اور شبلی کی جانشینی کا حق ادا کرنے کی کوشش کی۔ جلد سوم دوسری جلد کے 4 سال بعد 1924 عیسوی میں شائع ہوئی۔ اشاریے سے قطع نظر اس میں کل 602 صفحات ہیں۔ یہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے منصب نبوت، حقیقت نبوت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فضائل و معجزات پر مشتمل ہے۔ اولاً مقدمے میں نفس معجزہ کی حقیقت اور اس کے امکان و وقوع پر فلسفہ قدیم و جدید، سائنس، علم کلام اور قرآن کی نقطۂ نظر سے مبسوط تبصرہ ہے۔ اس کے بعد خصائص نبوت یعنی مکالمہ الہی، وحی، نزول ملائکہ، عالم رویا، معراج اور شرح صدر کا بیان ہے۔ اس کے بعد معجزات سے متعلق غیر معتبر روایات کی تنقید کی گئی ہے۔ پھر صحف سماوی میں موجود بشارات نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا تذکرہ اور آخر میں خصائص محمدی کا باب ہے۔ اس جلد کی تالیف میں سید صاحب کو مولانا حمید الدین فراہی، مولانا عبدالسلام ندوی اور مولانا عبدالباری ندوی کا خاص علمی تعاون حاصل رہا، جس کی تفصیل دیباچے میں موجود ہے۔ یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ شبلی کی 2 جلدوں میں معجزات پر ایک سطر بھی نہیں ہے۔ ایسا لگتا ہے انہوں نے اپنے پیش نظر سیرت کی 4 جلدوں میں سے کسی میں الگ سے اس موضوع پر بحث و تحقیق کا پروگرام بنایا تھا۔ سید صاحب نے اس جلد میں پوری طرح سے اس کا تدارک کیا ہے اور واقعات اور مسائل و نظریات کی تحقیق و تفتیش میں جو محنت و کاوش اور دیدہ ریزی اس جلد میں کی گئی ہے وہ یقیناً شبلی کے منصوبے اور ان کے تحقیقی مزاج و معیار کی آئینہ دار ہے۔ جلد چہارم سوم کے تقریباً 8 برس بعد 1932 عیسوی میں منظر عام پر آئی۔ اشاریہ چھوڑ کر اس میں کل 654 صفحات ہیں۔ اس جلد کا موضوع منصب نبوت ہے۔ شبلی نے اس پر کام شروع کر دیا تھا اور 25-30 صفحے لکھ بھی لیے تھے کہ وفات پا گئے۔ سید صاحب نے انہی خطوط پر اس کو آگے بڑھایا۔ کتاب کے شروع میں 152 صفحات پر مشتمل مقدمہ ہے۔ اس میں منصب نبوت کی تحقیق کی حقیقت اور اس کے لوازم و خصوصیات کی بڑی دلنشین تشریح کی گئی ہے۔ اس کے بعد ولادت نبوی اور ظہور اسلام کے وقت دنیا کی مذہبی و اخلاقی اور روحانی حالت کا مرقع دکھایا گیا ہے۔ بالخصوص آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے ملک عرب کی جو ناگفتہ بے حالت تھی اور اس کی اصلاح میں جو دقتیں درپیش تھیں، شرح و بسط کے ساتھ ان کا احاطہ کیا گیا ہے۔ اسی ضمن میں تبلیغ نبوی، اس کے اصول اور اس کی کامیابی کے اسباب، اللہ پر ایمان، توحید اور اس کے ایجابی اصول و ارکان، فرشتوں، رسولوں، کتاب الہی اور آخرت پر ایمان کے علاوہ برزخ، قیامت، جزا و سزا، جنت، جہنم، قضاء و قدر اور آخر میں نتائج ایمان کی معرکہ آرا بحث پر اس جلد کو ختم کیا گیا ہے۔ سید صاحب کو اس جلد کی تالیف کے دوران مشرکین کے خلود فی النار کے متعلق اشتباہ تھا اور ان کی یہ تحریر ایک مدت سے جلد میں شائع کی جا رہی تھی، لیکن بعد میں معارف میں رجوع پر مشتمل ان کی تحریر نظر سے گزری تو اس کا خلاصہ اس بحث کے تحت اس جلد میں شائع کر دیا گیا ہے۔ جلد پنجم چہارم کے 3 سال بعد نومبر 1935 عیسوی میں شائع ہوئی۔ اشاریہ چھوڑ کر اس میں کل 334 صفحات ہیں۔ اس کا موضوع اسلامی عبادات کی توضیح و تشریح ہے۔
اس میں پہلے عمل صالح کی اہمیت پر روشنی ڈالی گئی ہے، اس کے بعد عبادات کی حقیقت اور اسلام میں ان کی قسمیں بیان کی گئی ہیں، اس کے بعد فرائض خمسہ، نماز، روزہ، زکوٰۃ، حج اور جہاد پر علیحدہ مفصل بحث ہے۔ پھر قلبی عبادات میں تقوی، اخلاص، توکل اور صبر و شکر کی تشریح اور ان سب کے احکام و مصالح بیان کیے گئے ہیں۔ اس حصے کی تکمیل میں امکان بھر شبلی کے خاکے کی پیروی کی گئی ہے۔ جلد ششم جلد پنجم کے 3 سال بعد نومبر 1938 میں شائع ہوئی۔ اس میں اشاریہ چھوڑ کر کل 560 صفحات ہیں۔ اس کا موضوع اسلام کی اخلاقی تعلیمات ہیں۔ پہلے اسلام میں اخلاق کی اہمیت اور اسلامی فلسفہ اخلاق کی تشریح کی گئی ہے۔ اس کے بعد اسلام کی اخلاقی تعلیمات، فضائل و رذائل اخلاق اور اسلامی آداب کو بالتفصیل بیان کیا گیا ہے اور دکھایا گیا ہے کہ اخلاقی معلم کی حیثیت سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا پایہ کس قدر اعلیٰ و عرفہ تھا۔ اس میں فضائل، رذائل اور آداب کے بعض عناوین مولانا عبدالسلام ندوی رحمۃ اللہ علیہ کی تحریر کردہ ہیں۔ سید صاحب نے دیباچے میں اپنے اس خواب کا ذکر بھی کیا ہے کہ علامہ شبلی کے سامنے اس کے بعض اجزاء پڑے ہیں اور وہ اس کا کوئی صفحہ پڑھ رہے ہیں اور مسکرا رہے ہیں۔ ہفتم اشاریہ چھوڑ کر اس میں کل 136 صفحات ہیں۔ اس کا موضوع معاملات و سیاسیات ہے۔ اخلاق کے بعد معاملات و سیاسیات پر بھی ایک ضخیم جلد مرتب کرنے کا سید صاحب کا ارادہ تھا، لیکن افسوس کہ اس موضوع پر چند مضامین ہی لکھ سکے تھے کہ دست اجل نے موقع نہ دیا اور یہ کام اس شان و اہتمام سے انجام تک نہ پہنچ سکا۔ سید صاحب کی وفات کے بعد بعض اہل علم و شائقین سیرت نے تقاضا کیا کہ جلد ہفتوں کے لیے سید صاحب نے جو مواد چھوڑا ہے افادہ عام کی غرض سے اس کو تباہ کرا دیا جائے۔ چنانچہ سید صباح الدین عبد الرحمن صاحب مرحوم نے ان کو یکجا کر کے جولائی 1980 میں شائع کر دیا۔ اس میں معاملات کی تعریف، اس کے اقسام، اسلام میں حکومت و حیثیت، عہد نبوی میں نظام حکومت، سلطنت اور دین کا تعلق، امت مسلمہ کی بعثت، قوت عاملہ یا قوت آمرہ، اور آخر میں حاکم حقیقی صرف اللہ ہے کی بحث پر اس جلد کا اختتام ہوا ہے۔ اختصار کے باوجود یہ جلد فکر انگیز مضامین و حقائق پر مشتمل ہے۔ مولانا سید ابو الحسن علی ندوی رحمۃ اللہ علیہ نے اس پر مقدمہ لکھا ہے۔ عام طور پر سیرت کا موضوع مغازی و سیر کے واقعات کا احاطہ کرتا ہے اور بیشتر سیرت نگار اسی دائرے میں محدود نظر آتے ہیں، لیکن علامہ شبلی رحمۃ اللہ علیہ کے ذہن میں سیرت کا جو خاکہ تھا وہ اس عام تصور سے بہت وسیع و عریض تھا۔ ان کا کہنا تھا کہ سیرت کا تعلق اسلام کے پیغام اور اسلام کے پیغام لانے والے سے یکساں ہے۔ صاف لفظوں میں یہ کہنا چاہیے کہ اس سلسلے کا مقصد ان 2 سوالوں کا جواب ہے: اسلام کا پیغمبر کون تھا اور وہ کیا لایا تھا؟ سیرت کی شروع کی 3 جلدیں پہلے سوال کا جواب اور باقی جلدیں دوسرے سوال کا جواب ہیں۔ شبلی کی درج ذیل تحریر سے سیرت کے متعلق ان کا یہی نظریہ و مقصد مترشح ہوتا ہے۔ ایک جگہ لکھتے ہیں: چاہتا ہوں کہ ہر قسم کے مطالب سیرت میں آ جائیں، یعنی تمام مسائل مہمات پر ریویو، قرآن مجید پر پوری نظر، غرض سیرت نہ ہو بلکہ انسائیکلوپیڈیا ہو، اور نام بھی دائرۃ المعارف النبویہ موضوع ہوگا۔ وہ لمبا ہے اور ابھی فیصلہ نہیں کیا۔ جب اس نقطۂ نظر سے سیرت کی جلدوں کا مطالعہ کیا جاتا ہے تو یہ یقیناً شبلی کے خاکے کے عین مطابق نظر آتی ہیں۔ شبلی کے خیال و تالیف سیرت کا عہد 1910 سے سید صاحب کے عہد جلد ششم کی اشاعت 1938 تک اور جلد ہفتم کے مقالات کی مدت تحریر اگر 6 مہینے فرض کر لی جائے تو یہ بات کہی جا سکتی ہے کہ سلسلہ سیرت النبی کے پروجیکٹ کی تکمیل پر کل 28 سال 6 مہینے صرف ہوئے۔ اس دوران سیرت کے علاوہ اور بھی تصنیفات شائع ہوئی، لیکن زیادہ تر توجہ اسی منصوبے پر حاصل رہی۔ سیرت کی ان تمام جلدوں کے مطالعے کے بعد شبلی کے تخیل کی اس بلند پروازی پر یقین کر لینے کو جی چاہتا ہے۔ فرشتوں میں یہ چرچا ہے کہ حال سرور عالم دبیر چرخ لکھتا یا کہ خود روح النمی لکھتے، صدائے بارگاہ عالم قدوس سے آئی، یہ ہے اور بھی کچھ بھی لکھتے تو ہم ہی لکھتے۔